جب پانی رک جاتا ہے اور انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو ہمارا دین ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو، نماز استسقاء پڑھو، اور نماز استسقاء کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانوں کی رحمت جب جوش میں آ جائے گی تو بارش برستی ہے۔ چنانچہ امت 1400 سال کی تاریخ میں امت کے ہزاروں تجربات ہیں کہ خشک سالی پیدا ہوئی، نماز استسقاء پڑھی گئی، لوگ بھیگتے ہوئے واپس آئے۔ مجھے خود یاد ہے، ہم دیوبند میں تھے، میں اس زمانے میں نابالغ تھا اور درجہ حفظ میں قرآن کریم حفظ کر رہا تھا۔ دیوبند میں اعلان ہو گیا کہ صاحب نماز استسقاء پڑھی جائے گی، اور دیوبند کی عیدگاہ میں نماز استسقاء پڑھنے کا اعلان ہوا۔ اس زمانے میں دیوبند میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ محتمم تھے، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے تھے، اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے شاگرد خاص تھے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب یہاں کشمیر میں تشریف لائے ہیں، تو حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو نماز استسقاء پڑھانی تھی۔ ہم چھوٹے بچے تھے، ہم بھی بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ چنانچہ عیدگاہ کے اندر نماز استسقاء ہوئی، نماز استسقاء کے بعد وہاں دعا ہوئی، اور دعا کے بعد جب واپس چلے ہیں تو تمام لوگ بھیگتے دوڑ رہے تھے۔ مجھے بھی یاد ہے اس وقت کہ میں بھیگتا ہوا جب واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو دوسرے میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تو میں مشکلات کا شکار ہو گیا تھا۔ گویا برستی ہوئی بارش میں واپس آئے، نماز استسقاء کا فوراً اللہ تعالیٰ شاہ نے نتیجہ نکال دیا۔ یہاں کشمیر میں ہم نے ایک مرتبہ نماز استسقاء پڑھی، اسی طرح سے قحط سالی کی بنا پر بڑی پریشانیاں تھیں، تو ہم نے نماز استسقاء پڑھی تو 24 گھنٹے کے بعد بارش ہوئی تھی۔ اگر نماز استسقاء پڑھنے کے باوجود بھی بارش نہ ہو تو جواب یہ ہے کہ یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو چاہتے ہیں میرے بندے اور میرے ساتھ متوجہ ہو جائیں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ شانو کی طرف سے گویا خاموش زبان میں بتایا جاتا ہے کہ جتنے بندے میری طرف متوجہ ہوئے ان سے زیادہ لوگ مجھ سے دور ہیں، تو جو مجھ سے دور ہیں ان کی وجہ سے میں بارش نہیں برساؤں گا، اس لیے بارش رک جاتی ہے۔ چنانچہ نماز استسقاء میں جو دعائیں کی جاتی ہیں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، اور اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ ناراض ہیں تو یہ جو آج کی ساری مخلوق ہے، آپ کے جانور، آپ کی زمینیں، آپ کے کیڑے مکوڑے، یا آپ کے مخلوق ہے، ان پر رحم کھاتے ہوئے بارش برسا دیجیے۔ اسی لیے نماز استسقاء پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھلے میدان میں پہنچیں، اور مرد اور عورتیں اور بچے اور بہت تباہ حال میں پہنچے، جانوروں کو بھی لے کر کے آئیں، اور جانوروں کو لے کر کے آ کر کے اللہ یہ جانور پیاسے مر رہے ہیں، ان کے لیے پانی کہیں نہیں ہے، آپ پانی برسا دیجئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانوں کی ذات رحیم ذات ہے، رحم پر آ جاتی ہے تو پانی برسنے لگتا ہے۔